السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله تعالى الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. یہ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. اس دولت کا مقابلہ کسی دولت کے ساتھ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایمان و اسلام پر مبنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک حصہ بھی ایمان و اسلام سے الگ نہیں ہے. ساری محنت، ساری قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کے دین کے لیے. دیکھیے مختصر انداز میں سورۃ المؤمنون کی یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. مؤمنون کہا ہی جاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اس کے لیے نیک اعمال بجا لانے والے ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کریمات میں کامیاب کون ہے ان کی صفات کو بیان فرماتا ہے. ہمارے اور آپ کے نزدیک کامیاب کون ہے؟ جو زیادہ پیسے کما لے، اچھی تجارت ہو، اچھا سا مکان لے لیں، 3-4 بچے ہوں، بھائی بہن ہوں، سب کی شادی ہو جائے، سب کو نوکری مل جائے، تو ہم لوگ کیا تصور کرتے ہیں کہ ہم لوگ کامیاب ہو گئے. قسم اللہ کی یہ کوئی کامیابی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کامیاب نہیں کہتا. کمانا، کھانا، روزی، گھر بنانا یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، اور آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. مین کامیابی، جو اصل کامیابی ہے، وہ یہ نہیں ہے. اصل کامیابی وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سودا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کریمات میں کامیاب لوگوں کی 7 سے 8 صفتوں کو بیان فرمایا ہے. 7 سے 8 صفتوں کو بیان فرمایا ہے. ان میں سے میں 2 کو صرف بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون. کون کامیاب ہے؟ اہل ایمان کامیاب ہے. آج ہم پر جو بھی ذلت ہے، رسوائی ہے، ناکامی ہے، مصیبت ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے گناہوں کو معمولی اور کمتر سمجھنا شروع کر دیا ہے. کون کامیاب ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی کامیاب ہو اگر تم ایمان کی راہ پر چل رہے ہو. دیکھ لیجئے ہم نے اور آپ نے زندگی کے اتنے مرحلے گزار دیے. کیا آپ کو پتا ہے ایمان کی تعریف کیا ہے؟ نہیں پتا ہے. ہم نے دین سیکھا ہی نہیں ہے. بھئی دنیا کمانے کے لیے تو ہم نے بہت کچھ سیکھا، صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کی تعریف آپ کو معلوم ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرائط آپ کو معلوم ہے؟ بڑے مجموع سے ہم نے سوال کیا. غور کر لیجئے، بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو عمارت کہاں سے مضبوط ہوگی؟ کیا آپ کے صرف نماز پڑھ لینے سے اسلام کا مسئلہ حل ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی دعوت تو دی ہے مدینے میں آ کر. مکے میں تو نماز کی 5 وقت نماز کی دعوت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بنیاد مضبوط کرو. پہلے بنیاد مضبوط کرو گے تو نماز کے لیے بار بار لوگوں کو کہنے اور ٹھیلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے آج ٹھیلا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بنیاد پر محنت ہی نہیں کی ہے، صحیح عقیدے کو سمجھا نہیں. ایک طرف نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور باہر نکل کے کہتے ہیں یا غوث المدد. لیجیے، کلمے کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. ارے کلمہ کو سمجھے ہوتے ابھی آپ نے پڑھا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. بھلا بتائیے مدد کی جو بھی قسم ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی جانی چاہیے. باہر نکل کے ہم کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سبحان اللہ، کتنا بڑا تضاد، کتنا بڑا ٹکراؤ کلمے کے ساتھ ہے. تو بھلا بتائیے ایسے لوگوں کا نماز پڑھنا بلا حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے بھائیو، ایمان پہلے مضبوط کیجئے. ایمان سیکھیے کہ ایمان ہے کیا، جس کی محنت اور جس کی دعوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں دی ہے. 13 سال کس چیز کی دعوت تھی؟ یہ ایمان کی محنت. ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، تاکہ کم از کم اس سے بچاؤ کر لیں گے، اس کو سمجھ لیں گے تو آپ جہنم سے معمون ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اعمال میں کوتاہیوں کو اگر چاہے جس کے لیے چاہے معاف کر دے، لیکن اگر عقیدے میں کمی ہوگی تو اللہ معاف نہیں کرے گا.
اسی لیے ایمان والوں کی پہلی صفت کیا بیان کی گئی؟ المؤمنون، جو صحیح طریقے سے اللہ پر ایمان لانے والے۔ دوسری صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب ایمان مضبوط کر لیا، بنیاد مضبوط ہو گئی، اس کے بعد نماز کو خشوع اور خضوع سے ادا کرنے والے۔ ایمان اور نماز یہ دونوں بنیاد ہیں۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس سے مراد نماز، اس سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ اللہ اکبر، دیکھ نہ لیجئے، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن پانچوں نمازوں کا اہتمام نہیں ہے۔ پانچوں نمازوں کا اہتمام؟ کوئی ظہر پڑھتا ہے تو عصر میں نہیں آتا ہے، کوئی عشاء پڑھ کے جائے گا سوئے گا تو نیت ہی نہیں ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، بہت سے لوگ 7 بجے الارم لگاتے ہیں، کیوں اٹھیں گے، اس کے بعد سیدھے چلیں گے کام کی طرف۔ کدھر ہے نماز؟ کدھر ہے اہتمام؟ فویل للمصلین، ہلاکت ہو نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں کو لاپرواہی سے ادا کرنے والے۔ تو میرے بھائیو، نماز بنیاد ہے۔ اگر آپ نے 5 وقت نماز اہتمام کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ لیا، تمام برائیوں سے آپ دور ہو جائیں گے۔ ارے نماز تو اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ لہٰذا وہ نماز ادا کیجئے جو خشوع خضوع کے ساتھ ہو، دل حاضر ہو، جسمانی اعضاء میں سکون ہو، موت کو یاد کیجئے، جو سمجھ کر جو پڑھتے ہیں سمجھ بوجھ کر پڑھیے، دیکھیے انشاءاللہ آپ کی نماز میں بھی جان پیدا ہو جائے گی۔ جی، اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی عصر کو چھوڑ دیتا ہے گویا اس کے اہل و عیال اور مال کو لوٹ لیا گیا۔ اہل و عیال اور مال کو، بتائیے ایک نماز عصر اگر آپ نے جان کر کے چھوڑ دیا اور وقت نکل گیا، آپ کا گھر بار مال اہل و عیال سب لوٹ لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنا معزز عمل ہے، کتنا عظیم الشان عمل ہے کہ آپ کو فکر ہے مال کی، اہل و عیال کی، لیکن آپ کو نماز کی فکر نہیں ہے۔ بھلا بتائیے جو لوگ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، اسی لیے قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کس بنا پر؟ یہ کفار کے لیڈران تھے، انہوں نے بھی ضائع کیا اسلام کو، انہوں نے بھی ضائع کیا ایمان کو اور نماز کو، تو ایسے نماز چھوڑنے والے ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ کس میں؟ دل میں نور ہے۔ کس میں؟ چہرے پر نور ہے۔ کس میں؟ زندگی کے سارے معاملات میں نور ہے۔ کس میں؟ قبر کے اندر نور ہے۔ کس میں؟ میدان محشر میں نور آپ کے لیے۔ کس میں؟ پل صراط پر سے کراس کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نور کو ساتھ لگا دے گا جو آپ کو جنت تک لے کے چلے جائیں گے۔ دیکھیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں زیادہ طول نہیں دوں گا، تو کامیاب کون ہے؟ جس کے اندر سچا ایمان ہو، شرک سے پاک و صاف ہو، اور نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہو خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اور آگے فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ کامیابی پیسے والی نہیں ہے، کامیابی تو یہ ہے کہ آپ جنت الفردوس کے وارث ہو جائیے، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، جو سب سے افضل جنت ہے۔ دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اسی جنت کے لیے آپ کو دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم مسلمان ڈاؤن نہیں ہوتے، سب سے بہتر جنت کے لیے دعا کیجیے آپ۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں، وقت کو غنیمت سمجھیں، اپنی صحت کو غنیمت سمجھیں، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے جو نسخے آپ کو دیے ہیں اس کو سمجھیے، اس پر عمل کیجیے۔ دیکھیے وقت گزر ہی جائے گا، آپ بھی دنیا سے گزر جائیں گے، یہ کام چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھیے گا یہی نیک عمل اور ایمان ہے جو قبر میں آپ کو کام آئیں گے، یہی ایمان و عمل ہے جو میدان محشر میں آپ کو کام آئیں گے، یہی ایمان ہے جو آپ کو پیارے نبی کے ہاتھ سے آب کوثر پلوائیں گے، یہی ایمان ہے جو آپ کو انشاءاللہ شفاعت بھی دلوائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سب کا معیار جب یہی ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اس پر زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں کو ایمان بعمل بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔